الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا مدینۃ العلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار علم کے شہر، درود و سلام بھیجے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کی ابتدا میں ایک ایسے شخص کو مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے اس دین کی تجدید کرے گا۔ جناب، آج ربیع الثانی کی ابتدا ہو چکی، اپنی جانب سے، اپنے چینل کی جانب سے اور اپنے تمام اسکالرز کی جانب سے میں ربیع الثانی یعنی جس کو ربیع الغوث بھی کہا جاتا ہے، میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آج ناظرین مل کے انشاءاللہ ہم، آپ جانتے ہیں کہ اب ابتدا ہو چکی ہے، تو ابتدا میں ذکر ہوگا اس ہستی کا جو سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گلشن کے انتہائی خوشبودار، انتہائی حسین ترین پھول ہیں کہ جن کے علمی مقام اور مرتبے کو نہ کوئی پہنچ سکا تھا اور یقیناً نہ کوئی پہنچ سکے گا۔ یعنی ایسی خوشبو صاحب کہ جو جس کو لگ جائے بس اس کو معطر کر دے، اس کے وجود کو معطر کر دے، معمر کر دے۔ یعنی سوچئے کہ گلشن سیدہ کائنات کی یہ وہ پھول ہیں جس پھول کی مہکار کل بھی مہک رہی تھی، جس پھول کی مہکار آج بھی مہک رہی ہے، اور جس پھول کی مہکار انشاءاللہ قیامت تک مہکتی رہے گی، کہ جو غوث العظم بھی ہیں، جو غوث الثقلین بھی ہیں، جو امام الطرفین بھی ہیں، جو امام النقا بھی ہیں، جو تاج الاصفیاء بھی ہیں، جو کتب ربانی بھی ہیں، جو غوث سمدانی بھی ہیں، جو شہباز لامکانی بھی ہیں، جو رہبر شریعت و طریقت بھی ہیں، جو ناصر سنت بھی ہیں، جو سید الزاہدین بھی ہیں، جو رہبر عابدین بھی ہیں، جو کتب الاکتاب بھی ہیں، جو نجیب الطرفین بھی ہیں، یعنی جدی حسنی حسینی سید بھی ہیں، جن کے علمی مقام اور مرتبے کو ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر بلند کر دیا، اس قدر بلند کر دیا کہ وہ ہمارے جیسے کم علم اور کم فہم لوگوں کے بیان سے انتہائی باہر ہے، کہ آپ خود فرماتے ہیں یعنی علم کی جستجو آپ اس حد تک کر بیٹھے، یا یوں کہیے کہ علم کی جستجو میں آپ اس مقام اور مرتبے کو پہنچے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعادہ میں مولا الموالی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ فضل عطا کیا، وہ کرم عطا کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں علم پڑھتے پڑھتے کتب ہو گیا اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے سعادت کو پا لیا۔ ناظرین کرام، حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بلند مرتبت ہستی ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے اور تاریخ کے کرتاس کو کھول کے تو دیکھیے، 18 برس کی صرف آپ کی عمر ہے اور آپ علم کی طلب کے لیے اپنی والدہ محترمہ کو چھوڑتے ہیں، اپنی سرزمین کو چھوڑتے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑتے ہیں، اس سرزمین کو چھوڑتے ہیں جس سرزمین میں آپ کی پیدائش ہوئی، اس ماں کو چھوڑتے ہیں جس ماں کے پاس آپ کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ اب چلتے آپ کہاں پر ہیں؟ بغداد کی جانب جاتے ہیں۔ بغداد شریف کے جب آپ رخ کرتے ہیں تو آپ خود فرماتے ہیں کہ میں بے انتہا تکالیف سے گزرا، بے انتہا مصائب سے گزرا۔ یہ جو آج غوث العظم کا نام ہم لیتے ہیں نا صاحب، ان کا روحانی پہلو تو ظاہر ہے، وہ جو اسٹیچر ہے وہ تو اپنی جگہ انتہائی بلند ہے۔ یعنی آپ صرف روحانیت میں غوث العظم نہیں ہیں، ذہن میں رکھیے گا، روحانیت میں جو مقام ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، آپ علم کے بھی امام اکبر ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یعنی جس طرح سے آپ نے 400 میل کا تنہا سفر طے کیا صرف اور صرف علم کی جستجو کے لیے، اور جن مصائب سے، جن تکالیف سے آپ گزرے، یعنی جتنا آپ نے فقر و فاقہ برداشت کیا ہے اور جس انداز سے آپ نے بھوک پیاس کو برداشت کیا ہے، یہ ایسی مثال ناظرین جو تاریخ میں ملتی ہی نہیں ہے۔ یعنی غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام
و مرتبہ ہے, یعنی ان کا قد اس حد تک بلند ہے کہ آپ تفسیر کی بات کریں تو آپ امام نظر آتے ہیں, آپ فقہ کی بات کریں تو آپ امام نظر آتے ہیں, آپ حدیث کی بات کریں آپ امام نظر آتے ہیں, آپ نحو کی بات کریں آپ امام نظر آتے ہیں, آپ ادب کی بات کریں آپ امام نظر آتے ہیں, آپ اخلاقی قدروں کی بات کریں آپ امام نظر آتے ہیں. یعنی اپنے دور کے جلیل القدر ائمہ آپ کے تلامذہ میں, آپ کے شاگردوں میں شامل تھے, جنہیں آپ علم الحدیث بھی سکھایا کرتے تھے, علم تفسیر بھی سکھایا کرتے تھے, علم العقیدہ بھی سکھایا کرتے تھے, علم فقہ بھی سکھایا کرتے تھے, تصوف کی شاہراہ پر بھی ان کو گامزن کیا کرتے تھے, معرفت کا بھی رنگ ان کے اوپر چڑھایا کرتے تھے, فنی علوم بھی ان کو بتلایا کرتے تھے, اور فتاووں کا یہ عالم تھا کہ پورا عراق یعنی جید علماء کرام جہاں آ کر فتووں میں پھنسا کرتے تھے, یا یوں سمجھیے کہ اٹکا کرتے تھے, یا یوں سمجھیے کہ مسئلے کو حل نہیں کر پاتے تھے, اس وقت حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے رجوع کیا کرتے تھے. اور آپ کا عالم یہ ہوتا تھا کہ آپ فتویٰ دیتے وقت کسی کتاب کی جانب رجوع نہیں کرتے تھے, یا ان سے یہ نہیں کہتے تھے کہ توقف کرو میں ابھی آپ کو بتلاتا ہوں تھوڑی دیر میں, نہیں, یہاں آپ کی بارگاہ میں کوئی مسئلہ آیا کرتا تھا اور وہ مسئلہ نہیں رہتا تھا, بلکہ حل کی صورت میں, فتوے کی صورت میں آپ ان کو لوٹا دیا کرتے تھے. اور میں آپ کو بتلاؤں صاحب, یعنی یہ تو ظاہر تاریخ کے پنوں پر بہت واضح طور پہ بات ہے کہ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ کو معلوم ہے یہ آپ کے چیف ایڈوائزر تھے بیسکلی, اور چیف ایڈوائزر کس کے تھے؟ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے, اور بالکل آخری برس آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے. وہ خود فرماتے ہیں, جس کے میں آپ کو سمجھ لیجئے کہ کرکس بتلا رہا ہوں, کہ وہ کہتے ہیں جب ہم بغداد میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ علم کی مسند پہ, معرفت کی مسند پہ اور فتاوی کی مسند پہ, یعنی اس سلطنت پہ جس شخص کی بادشاہت ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بادشاہت ہے. اور وہ کون تھے؟ وہ ابن تیمیہ کے استاد تھے. ہاں جناب, ابن تیمیہ کے استاد تھے. اور آپ کو میں ایک اور بات بتلاؤں, ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ صاحب, کیا ہی بات ہے, وہ ظاہر ٹیسٹ کرنے کے لیے غوث الاعظم کی بارگاہ میں آئے تو تاریخ بتلاتی ہے کہ آپ نے ایک آیت کی پہلے ایک تفسیر بیان کی, پھر دوسری تفسیر بیان کی, پھر تیسری تفسیر بیان کی, یہاں تک کہ آپ 11 تفاسیر تک تو پہنچے. تو 11 تفاسیر تک تو وہ ساتھ ساتھ چلتے رہے, لیکن اس کے بعد جب آپ نے 40 تفاسیر بیان کر لی تو عالم یہ تھا کہ آپ رکے نا. آپ نے جملہ فرمایا کہ اب ہم آپ کو قال سے حال کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو ابن جوزی علیہ رحمہ جیسی شخصیت بھی جو ہیں وہ انگشت بدندہ رہ گئی تھی کہ آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. یعنی آپ سوچئے کہ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں شریعت کا سمندر تھا اور بائیں ہاتھ میں حقیقت کا سمندر تھا, اور آپ جس چاہتے تھے پانی پی لیتے تھے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وقت میں سید عبد القادر کا کوئی ثانی نہیں ہے. امام یافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شرق کا غرب یعنی پوری دنیا میں علماء, فقہا, محدثین, صلحاء اور اہل علم کی کثیر جماعت اطراف و اکناف سے چل کر آتی تھی اور آپ کی مجلس میں زندگی بھر رہتے تھے اور آپ سے حدیث سیکھتے تھے, سما کرتے تھے. بس آخری جملہ ادا کر رہا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی 13 علوم پر دسترس رکھتے تھے. 3000 طلباء آپ سوچئے ذرا تیار کرتے تھے ہر برس, جس میں وہ طلباء صرف نہیں تھے بلکہ وہ جید علماء تھے اور جید محدث تھے جو اپنے وقت میں دین اسلام کی خدمت کرتے رہے. آغاز کرتے ہیں, ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت عالم دین جناب مفتی غلام محی الدین صاحب تشریف فرما ہیں. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد فرحان قادری صاحب تشریف فرما ہیں. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد ابو بکر صدیق صاحب تشریف فرما ہیں. تینوں آپ کو السلام علیکم, خوش آمدید. اور آخر میں ملک کے معروف شناخت جناب محمد عرفان غازیانی قادری صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. ہمارے ساتھ آج آپ ضرور جڑے رہیے. آغاز کرتے ہیں, غلام محی الدین صاحب سے بات ہو اور لفظ محی الدین مطلب ہم نہ سمجھیں کہ کیا ہے تو پھر لطف نہیں آئے گا. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب محی الدین ہے. میرا خیال ہے یہیں سے آغاز کیجئے اور پھر آپ بتلائیے کہ بچپن میں جو آپ کی تعلیم و تربیت ہوئی کیسے ہوئی, اور خاص طور پہ جو مائیں ہوتی ہیں صاحب ان کا بڑا کردار ہوتا ہے. اور ظاہر ہے ماں اگر حضور غوث الاعظم کی ہو تو پھر کیا ہی کردار ہے. آغاز فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شاندار آپ نے ابتدا فرمائی, دل باغ باغ ہوا ماشاءاللہ, نور پھیل گیا اور نکھر جو ہے وہ نکھر کر سامنے آ گئی. ابتدا یہاں سے کرتا ہوں. آج بڑے نظریات, بڑے افکار ہمارے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں. آج ہماری یوتھ ہے وہ پریشان ہے کہ ہم کس راستے پر چلیں. جی
اچھا جب راستے بہت زیادہ ہوں تو سوچنا پڑتا ہے، لیکن راستہ جب ایک ہو تو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیا اچھا ہے بھائی، کیا اچھا ہے۔ تو اب غور کیجئے کہ آج کے یوتھ کو میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، چاروں طرف جب آپ کے بہت سے افکار و نظریات ہیں تو آپ کو قرآن سے رجوع کرنا چاہیے، جو روزانہ آپ سورہ فاتحہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر واجب قرار دیا ہے کہ اس کو پڑھیں۔ اس کے مضمون میں فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلو، صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا۔ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ قرآن نے وضاحت کی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ راستہ ہے سیدھا جس پر چلنا ہے اس قوم کو۔ یہ قوم ڈیسائیڈ کرے کہ ہم نے چلنا کس پر ہے، چلنا اس پر ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا، غوث اعظم سے ہوتا ہوا، خواجہ اجمیر سے ہوتا ہوا پاکستان تک پہنچا ہے۔ لہذا ہمیں ان راستوں پر چلنا ہے، اور ان راستوں پہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں ہمیں سب سے بلند نظر آتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا اگر تذکرہ ہوتا ہے تو سب سے پہلی بات کہ آپ نجیب الطرفین ہیں، خاندان دیکھا جاتا ہے صاحب کہ خاندان کیسا ہے۔ والد کی طرف سے حسنی، والدہ کی طرف سے حسینی، نجیب الطرفین ہیں۔ اس امت کے پہلے نجیب الطرفین سید حضرت سیدنا امام محمد الباقر ہیں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہے۔ یہ خاندان جو ہے بار بار ملتے ہیں، علی کی جو ولایت ہے وہ بار بار ملتی ہے، فیضان جو ہے بار بار سیدہ فاطمہ کا، مولا علی کا، وہ بار بار جب خاندانوں میں ملتا ہے، خاندان جڑتے ہیں تو ایسی شخصیات پیدا ہوتی ہیں۔ اس امت کے سب سے پہلے جو ایسی شخصیت جنہوں نے علوم کو نکال کر باہر نکالا تھا وہ امام محمد الباقر تھے، باقر العلوم، باقر العلوم۔ پھر دیکھیں آپ کہ یہ سلسلہ جو ہے 5ویں صدی ہجری میں آتا ہے، تو وہاں پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شکل میں امت کو ایک تحفہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ آپ کے سید ہونے پر بھی اعتراض کیا گیا، آپ کے سید ہونے پر اعتراض کیا گیا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، آپ کے پاس ایک ہفتہ آیا اور کہا گیا کہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ سید نہیں ہیں۔ توجہ طلب بات ہے جنید بھائی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس وقت علیل و بیمار تھے، آپ نے اس پر جو ہے باقاعدہ قلم اٹھایا اور آپ نے یہ ثابت کیا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو نسب ہے وہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور تواتر سے کہتے ہیں کہ ایک جماعت ہمیشہ جماعت کو روایت کرے اور ایک جماعت ہمیشہ جماعت کو روایت کرے۔ تو یہ فتوے تک بات رہ جاتی اگر اعلیٰ حضرت یہاں یہ فتویٰ بیان کرنے کے بعد کتابوں میں بیان کرتے اور درج کر دیتے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن رساں نے کام کیا اور آپ نے پھر ایسی باتیں ارشاد فرمائی کہ اس کو عام کیا۔ آج آپ نعت خانوں کی زبان سے سنتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور پھر آپ نے فرمایا نا کہ تجھ سے درد سے سخت سے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ تو دیکھیے حضور، اگر اس بات کو دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سادات ہونے پر جو اعتراض قائم کیا گیا زبان زد خاص و عام کر دیا گیا۔ پھر دیکھیے آپ کی جو تعلیم و تربیت کا معاملہ آتا ہے، جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا گھرانہ کیا ہے؟ آپ کے جو نانا ہیں وہ عبداللہ سومئی ہیں، آپ کے والد محترم موسیٰ جنگی دوست ہیں، آپ کی والدہ ام الخیر فاطمہ ہیں، آپ کی پھوپھی جو ہے وہ سیدہ عائشہ ہیں۔ اب اس خاندان کو دیکھیے آپ کے، اس خاندان میں ولایت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے، جس کے والد کا مقام یہ ہے کہ ایک سیب کھا لے اور دل کے اندر کسک پیدا ہو جائے کہ یہ میں نے اجازت کے مالک کی اجازت کے بغیر کھایا ہے، تو اندازہ لگائیے آپ صاحب کہ پھر اس کے اندر ان کے بچوں کے اندر کیسی تعلیم و تربیت۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ ام الخیر فاطمہ، ان کا جو کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ جب پیدا ہوئے تو وہ رمضان کا پہلا دن تھا اور طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے دودھ نہیں پیا، اور آپ مادر زاد ولی ہیں۔ اور پھر گیلان شہر میں یہ مشہور ہو گیا کہ سیدوں کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے۔ بتائیے کہ شریعت کی پابندی کا عالم یہ ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے کام لینے ہیں وہ بچپن سے شریعت کے راستوں پر کیسے چلتا ہے، تھوڑے بڑے ہوئے تو پھر جب آپ مدرسے میں ابتدائی تعلیم نانا سے جان سے حاصل کی، پھر والد محترم سے حاصل کی، اس کے بعد جب آپ مدرسے کی طرف جا رہے ہیں تو ایک دن دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ تشریف لے گئے اور اس نے کہا کہ آپ مجھے کھڑا کر دیں۔ آپ نے ایسے ہاتھ پکڑا اور آپ نے جیسے کھڑا کیا تو پھر وہ توانا اور چست اور توانا ہو گیا۔ تو آپ نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں آپ کے نانا کا دین ہوں اور آپ نے مجھے کھڑا کر دیا ہے۔ آج میں بالکل جو ہے کمزوری اور لاغر انداز میں، اس انداز میں میں بالکل ختم ہونے والا تھا کہ پھر آپ نے مجھے زندہ کر دیا۔ اور جب آپ مدرسے گئے تو لوگ اس وقت آپ کو محی الدین کہہ رہے تھے، اے دین کو زندہ کرنے والے، گویا کہ آپ دین کو زندگی ایسے فراہم کر رہے ہیں کہ لوگوں کے زبانوں سے بھی اللہ نے سبحان۔ اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے
کہ ایک یوں کہیے کہ ہم بنیادی طور پر ڈیٹیچ ہو گئے. ہماری اٹیچمنٹ جو ہے دوبارہ وہی ہمیں اسی طرح سے جو ہے وہ کرنی ہے, کیونکہ اگر ہم آج بھی نوجوان نسل کو یہ ٹرانسمٹ نہ کر پائے کہ یہ صوفیاء کرام, یہ اولیاء کرام بنیادی طور پہ ڈیلیور کیا کر کے گئے, تو پھر ظاہر ہے اگلی نسل آنے والی تو بالکل جو ہے وہ ان کو فراموش کر دے گی, اور یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے. آئیے ذرا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے اہم ترین پہلوؤں میں جو ابتدائی پہلو, خاص طور پہ جو حصول علم کے لیے گھر بار کو چھوڑنا, پھر بغداد کا رخ کرنا, اور وہ جو سخت ترین حالات کا آپ نے مطلب جو ہے وہ پورا ایک یوں کہہ لیجیے کہ اس کو فیس کیا, اس پہ ذرا گفتگو کیجیے. میں نے سینopsis ابتدا میں بیان کیے تھے, اور خاص طور پہ جو آپ کی حیات پاک کا یہ جو عظیم ترین پہلو ہے نا, حصول علم, اس پر ضرور گفتگو کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کو دیکھیے یا دیگر اولیاء کاملین کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز ان اولیاء کاملین کی شخصیات میں مشترک نظر آتی ہے, اور وہ یہ نظر آتی ہے کہ ان اولیاء کاملین نے ہمیشہ اپنی زندگی میں حصول علم کے لیے کوششیں کی اور اپنے آپ کو علم دین سیکھنے میں لگایا, اور اس علم دین کی برکات سمیٹیں, اور پھر اسی علم دین کا نور آگے دنیا میں عام فرمایا. اب دیکھیے ایسا کیوں تھا؟ ایسا اس لیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم فرما دیا. اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. تو اب آگے امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے یہی اولیاء کاملین ہے, جیسا کہ ابتدا میں آپ نے جو ہے وہ مجددین والی حدیث مبارکہ بھی نقل کی. تو یہ اس لیے ہے کہ آگے اس امت میں انہی اولیاء کاملین نے جب بگاڑ آئے گا تو سدھار پیدا کرنا ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے علم دین. تو یہ ہمیں اولیاء کاملین کی ذات میں نظر آتا ہے. بہت اہم بات یہ ہے کہ آج ہمارے, جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ آج ہمیں اس اٹیچمنٹ کی ضرورت ہے جس سے ہم دور ہو گئے. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ولایت اس چیز کا نام ہے, کوئی خاص وضاقتہ, لیکن ولایت نام ہے علم دین کے سبب اللہ کے سے ملنے والے فضل کا نام. ایگزیکٹلی. اور یہ وہ فضل ہے کہ جب جسے مل جاتا ہے تو وہ اللہ کا ایسا مقرب بن جاتا ہے کہ پھر وہ صراط الذین انعمت علیہم کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی زندگی میں, اپنے بچپن میں, اپنے نوجوانی میں یہ وقت گزارا کہ علم دین کے حاصل کرنے کے لیے آپ نے مشقتیں برداشت کی. حالانکہ جیسا کہ ابھی قبلہ علامہ صاحب نے ذکر فرمایا, آپ پیدائشی ولی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ آپ پیدائشی ولی, لیکن اس کے باوجود وہ مشقتیں برداشت کی. معاملہ کیا ہوتا ہے, حج کے ایام چل رہے ہیں, آپ اپنے گھر کی چھت پر جلوہ افروز ہیں, اللہ تبارک و تعالی کرم فرماتا ہے, آپ اپنے گھر کی چھت سے میدان عرفات کا مشاہدہ کرتے ہیں, آپ کا دل بہت رنجیدہ ہوتا ہے, اور آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ علم دین حاصل کیا جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اصل مؤثر حقیقی ہے. اللہ کریم ہی اپنے ان نیک بندوں کے دلوں میں یہ خیالات ڈالتا ہے تاکہ وہ امت مسلمہ کی رہنمائی کر سکیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جب یہ خیال آیا تو اپنی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کرتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں راہ خدا میں وقف ہو جاؤں, اور مجھے بغداد جانے کی اجازت دیجئے تاکہ میں علم دین حاصل کروں. اب دیکھیے, جن سے اجازت مانگی جا رہی ہے کوئی معمولی خاتون نہیں ہے. سیدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں, حسینی سید ہیں, اور حقیقی حسینی سید اور علم دین کے لیے قربانی نہ دے ناممکن ہے. اور حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ کی شہزادی ہیں, ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے, شہزادی, پھر ان کا علم دین کے لیے جو ایک ان کا جذبہ رہا, تو ظاہر سی بات ہے ایک جو حسینی رنگ ہے علم دین کے لیے وہ آنا ہے. اور پھر امام علی مقام امام حسین میں وہ جو رنگ آیا وہ مولا علی سے ہے جو کہ باب العلم ہے, تو یہ سارا فیض وہیں سے آ رہا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ رو پڑیں اور زارو قطر آپ کو الوداع کہتے ہوئے روتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے بیٹا, تمہاری جدائی مجھے اللہ کے راستے میں قبول ہے, اللہ کے راستے میں تمہاری جدائی قبول ہے. اور پھر 40 دینار والد کے ورثے میں سے آپ کو عطا کی ہے, اور کہا کہ میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے اپنے سے دور کرتی ہوں, اب تمہارا منہ مجھے قیامت کے دن ہی دیکھنا نصیب ہوگا. حالانکہ جب غوث پاک نے یہ سفر فرمایا, یہ سن ہے 488 ہجری, آپ کی عمر اس وقت صرف 18 سال ہے. 18 برس کی عمر میں ماں اپنے سے جدا کر رہی ہے, میلوں دور بھیج رہی ہے, 400 میل دور بھیج رہی ہے, اور کہہ رہی ہے کہ اب تم سے میری ملاقات قیامت کے دن ہو. اللہ اکبر کبیرہ, کتنی بڑی قربانی ہے. اور پھر آپ کو جب رخصت کیا شہر کے, جب شہر کے باہر تک چھوڑنے آئیں والدہ ماجدہ, تو رخصت
رخصت کرتے ہوئے وصیت فرمائے، حکم دیا کہ بیٹا ہمیشہ سچ کے ساتھ قائم رہنا اور اسی سچ کے راستے پر ہمیشہ سفر کرنا۔ اچھا، ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ آج بھی اگر کسی شخص کو اپنا شہر، اپنا وطن چھوڑنا پڑے علم دین کے لیے یا دنیاوی علوم کے لیے بھی، تو وہ جب باہر رہتا ہے تو مشقتیں برداشت کرتا ہے، ہاسٹل میں رہتا ہے، تکالیف اٹھاتا ہے۔ یہ اتنے جدید دور میں بھی یہ حال ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دور میں ہیں، ظاہر سی بات ہے اتنی ٹیکنالوجیز نہیں ہیں، والدہ نے جو مال دیا تھا وہ بہت جلد ختم ہو گیا، فاقوں تک آپ فرماتے ہیں کہ میری حالت آ گئی، یہاں تک کہ ایک دن مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص کچھ کھانا لے کر آیا، اس نے آفر کی، میں نے منع کر دیا، بعد میں پتا چلا وہ شخص مجھ سے کہتا ہے کہ میں تو عبد القادر کو ڈھونڈ رہا ہوں جو یہاں علم دین حاصل کرنے آیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں وہ تو میں ہی ہوں، تو وہ شخص کہتا ہے پھر تو آپ میرے میزبان ہوئے۔ اور پھر حضور غوث پاک نے جب کھانا تناول فرما لیا، اس کے بعد کچھ کھانا بچا اور باقی دینار بھی اس شخص کو عطا فرما دیا، اپنے پاس کچھ نہ رکھا، اور کہتے ہیں میری والدہ نے مجھے یہاں علم دین سیکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وقت گزارا حصول علم دین کے لیے، اور یہ قربانی پیش آپ کی بات سے مجھے ریکال ہوا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ 20 دن مجھ پر ایسے گزرے کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور آپ جو ہے زمین کو جو ہے وہ اپنا بستر بناتے تھے اور اینٹ کو اپنا تکیہ بناتے تھے، اور آپ جو ہے اس وقت قرآن پاک کی اس آیت کو جو ہے تلاوت فرماتے تھے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد جو آسانی، ہر تنگی کے بعد آسانی، یہ غوث پاک۔ اچھا، اب ذرا جو ایک بڑا اہم ترین مفتی صاحب پہلو ہے وہ یہ کہ منٹورز اگر اچھے مل جاتے ہیں ڈائریکشن سیٹ ہو جاتی ہے، اور منٹور جو ہے بنیادی طور پہ آپ کی شخصیت کی عمارت کی، یوں کہہ لیجئے کہ اپنا فاؤنڈیشنز کو اگر مضبوط کر دیتا ہے تو پھر عمارت کو کبھی ٹیڑھپن نہیں آتا، یہ طے شدہ بات ہے۔ جو منٹورز آپ کو ملے تو ذرا ان کے بارے میں بتائیے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ، میں اگین وہی بات ہے، میں بڑا فرم بلیور ہوں اس بات کا کہ ایک علم ظاہر ہے جس کو انسان اپنی عقل، اپنی جستجو، محنت کی بنیاد پہ حاصل کرتا ہے، لیکن ایک علم لدنی ہے، یا وہ عطا ہے جو اللہ کی طرف سے خاص ہوتی ہے۔ ایک علم ظاہر و باطن کا ایک حسین امتزاج اگر ہم کہیں تو وہ غوث پاک نظر آتے ہیں، اس میں ذرا گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت موضوع آج کا ہمارا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا علمی مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اگر ہم بات کریں تو اساتذہ کا ایک طالب علم کی زندگی میں بڑا کردار ہوتا ہے۔ ہم یہ بات اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ حضور غوث اعظم مادرزاد ولی تھے، اور یہ بات بھی اسٹیبلش ہے ہماری شریعت کے اندر کہ ولی جو ہے وہ تبھی بنتا ہے کہ جب علم موجود ہو، یعنی ولایت کے لیے علم شرط ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ حضور غوث اعظم ہمارے لیے ایک سورس آف گائیڈنس ہے اور آنے والی امت کے لیے آپ ہدایت کا مرکز ہیں، آپ نے خود باقاعدہ مدرسے میں داخل ہو کر تعلیم حاصل کر کے یہ بات بتائی کہ بھلے تم ولایت کے کتنے ہی اونچے مقام پر فائز ہو، ظاہری علوم بھی حاصل کرو اور اساتذہ کے ساتھ اکتساب فیض بھی کرو، اور آپ نے خود اپنی زندگی میں یہ کام کر کے دکھایا۔ آپ نے انٹروڈکشن بھی اسی طرح سے دیا آپ نے۔ بالکل، آپ دیکھیں 18 سال کی عمر میں حضور غوث اعظم مدرسے میں بغداد شریف پڑھنے جاتے ہیں، اور 52 ایئرز کی ایج میں آپ پہلا واعظ اور پہلا خطبہ فرماتے ہیں، یعنی 34 ایئرز کا ایک درس و تدریس کا ایک طویل سلسلہ ہے، ایک ایسے وقت میں کہ جب بغداد میں فحاشی پھیلی ہوئی ہے، بغداد میں عیاشی پھیلی ہوئی ہے، لیکن اس وقت حضور غوث اعظم نے اپنی توجہ کا مرکز جو ہے وہ علم کو بنایا ہوا تھا اور علم کے حصول کو بنایا ہوا تھا۔ آپ کے اساتذہ کا اگر ہم ذکر کریں تو آپ کے تمام اساتذہ اپنے فن کے ماہرین اور اپنے وقت کے بڑے ائمہ محدثین اور علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اس میں ذرا قطع کلام کی معذرت، اس میں ایک اور بات ذرا میری سمجھ کے لیے تھوڑا سا، مجھے بھی تھوڑا سا میری ڈائریکشن بھی سیٹ کر دیجیے گا کہ ایسا بھی ہے کہ آپ مطلب جو ہے وہ اپنا 18 برس کی عمر میں گئے تو 25 برس تک آپ نے ظاہری علوم حاصل کیے، اور 25 برس پھر جو ہے وہ آپ ایک باقاعدہ سلوک کی اور روحانیت کی جو منازل ہیں اس کو آپ طے کرتے رہے۔ 51 ایئرز میں جا کے آپ بالکل ہم دونوں اساتذہ کا ذکر کریں گے، یعنی دونوں جو حضور غوث اعظم کے علوم ظاہری کے جو اساتذہ ہیں ان کا پہلے ہم ذکر کرتے ہیں۔ شیخ ابو غالب باقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علوم حدیث میں کے ماہر تھے، غوث اعظم نے ان سے علم حدیث میں استفادہ کیا۔ حضرت احمد بن مظفر سے، حضرت جعفر بن احمد بن سراج سے، ان سے علم حدیث میں حضور غوث اعظم نے جو ہے وہ استفادہ کیا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں حضرت ابو الغنائم محمد بن علی بن میمون رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علوم قرآن میں اور علوم حدیث میں غوث اعظم نے استفادہ کیا، اور خود یہ حضرت ابو الغنائم محمد بن علی یہ بہترین قرآن کے قاری تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول گزرے ہیں، وہ ان کی نسبت سے آپ کا لقب مبارک بھی ابی تھا،
آپ اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے. حضور غوث اعظم نے ان سے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور خود باقاعدہ بہترین قاری بھی تھے اور تجوید پڑھاتے بھی تھے. آگے ذکر بھی ہوگا انشاءاللہ. آپ اگر دیکھیں علم فقہ کے حوالے سے بات کریں تو حضرت ابو الخطاب محفوظ بن محمد اور حضرت ابو الوفا علی بن عقیل یہ آپ کے علم فقہ کے استاد ہیں جن سے حضور غوث اعظم نے فقہ حنبلی پڑھی. حضرت ابو الوفا سے آپ نے شاعری بھی پڑھی اور حضرت ابو زکریہ تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ نے باقاعدہ فصاحت و بلاغت کا علم بھی حاصل کیا. یعنی اگر ہم دیکھیں تو ایک علم نہیں بلکہ کثیر علوم پر آپ نے مہارت حاصل کی اور ہر استاد آپ کا اس فن کا ماہر تھا. اسی طرح اگر ہم علوم باطنی اور تصوف کی بات کریں تو حضور غوث اعظم نے اپنے وقت کے بہت بڑے استاد اور شیخ حماد بن مسلم دباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علم تصوف پڑھا اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ امی بزرگ تھے. یعنی ایسے بزرگ تھے کہ باقاعدہ کسی مدرسے میں انہوں نے علم حاصل نہیں کیا تھا, باقاعدہ کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کی وہ معرفت اور وہ عروج عطا فرمایا تھا. کہتے شیخ حماد بن مسلم جب بیان کرتے اور واضح و نصیحت فرماتے تو بڑے بڑے علماء اور ائمہ محدثین آپ کے چہرے کو تکتے رہتے کہ یہ کس علم کی اٹھان پر جو ہے وہ جا کر بات کر رہے ہیں اور کس درجے پر جو ہے وہ جا کر بات کر رہے ہیں. حضور غوث اعظم نے ان سے علم تصوف پڑھا اور ان سے باقاعدہ منازل اور سلوک آپ نے ان کے زیر نگرانی طے کیا. اسی طرح دو بڑے بزرگ جن سے حضور غوث اعظم نے تصوف میں اکتساب فیض کیا وہ ایک ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں اور ایک شیخ ابو الحسن انکاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. ان دونوں سے حضور غوث اعظم کو خلافت بھی حاصل ہے, آپ نے بیعت بھی ان کی اور خود ان کے بارے میں جو ہے وہ ہمارے شجرے میں شعر بھی موجود ہے کہ بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد بل حسن اور بو سعید سعد ذا کے واسطے. اگر ہم علم ظاہر اور باطن کے بیلنس کی بات کریں تو آپ خود بتائیں کہ وہ عظیم بچہ کہ جس کا نسب جو ہے وہ مولا علی سے اور سیدہ خاتون جنت سے ملتا ہو, جس کو 12 اماموں کا فیض حاصل اللہ اکبر, جس کے شجرہ نسب میں عظیم بزرگان دین گزرے ہوں, تو اس کی ذات مبارکہ کے اندر ہی ہمیں یہ بیلنس نظر آتا ہے. اور اس میں ایڈ آن کر لیجئے کہ جن کو لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہوا, بالکل لعاب مولا کائنات عطا ہوا, تو ان کا مقام و مرتبہ کیا بالکل بے شک. آپ کی ذات مبارکہ میں بیلنس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے علم شریعت کو کبھی ترک نہیں کیا. آج کے دور میں ایسے جاہل صوفیہ نظر آئیں گے جو کہتے ہیں کہ صرف طریقت ہی سب کچھ ہے. وہ طریقت کو غلط استعمال کرتے ہوئے اس کے پیچھے چھپتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شریعت سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, مدرسے میں پڑھنے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, علم حاصل کرنے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. حضور غوث اعظم نے علم شریعت کو کبھی ترک نہیں کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ہمیشہ اپنائے رکھا اور یہ بیلنس ایک ایسا کریٹ کر کے دیا کہ آج تک جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت کا مرکز آپ ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اور یہ وجہ نا شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ابتدا میں حوالہ دیا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں جو شریعت کا سمندر تھا, بائیں ہاتھ میں آپ کے جو ہے وہ حقیقت کا سمندر تھا. تو جب تک یہ نہیں ہوگا تو صاحب کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے, درود پاک کا سرکار کی بارگاہ میں, ان کی آل کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیجئے. لوٹ کے آپ کو بتلائیں گے اگین وہی بات کہ لوگ پڑھتے نہیں صاحب. حضور غوث الاعظم کتنے علوم پر دسترس رکھتے تھے وہ آپ کو بتلائیں گے, آپ انگشت بدندہ رہ جائیں گے. علم علم, اب بس علم ہی کی بات آج ہوگی. درود پاک پیش کیجئے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور مجھے یقین ہے ناظرین کہ آپ ہمارے ساتھ ضرور جڑے ہوئے ہوں گے کیونکہ آج غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام اور مرتبے پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. سلسلے کو وہیں سے جوڑیے علامہ صاحب کہ بہت ضروری ہے لوگوں کو یہ بتلانا کہ ہمارے یہاں یہ جو خاص طور پہ ایک ورڈ بابا یوز کیا جاتا ہے, افسوس ہوتا ہے, بڑی تضییق آمیز انداز میں بات کی جاتی ہے. چاہیے کہ ہم تاریخ پڑھیں اور ان کے کردار کو پڑھیں. حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو سمجھیں اور سمجھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ کھول کے ذرا بتلائیے کہ کن کن علوم پر آپ کو باقاعدہ کمان حاصل تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دسترس عطا کی تھی وہ کون سے علوم تھے اور کن علوم کو آپ نے پھر آگے منتقل فرمایا, بتلائیے ذرا. دیکھیے جنید بھائی, یہ جو آج جو علم کی بات کی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو صاحب مطالعہ ہونا چاہیے. تقابل ادیان پہ آپ کا مطالعہ ہے ماشاءاللہ, آپ کا مختلف علوم پر مطالعہ ہے. تو ابن تیمیہ کا نام آپ نے ابتدائی کلام میں ذکر کیا تھا. ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کرامت ہے وہ تواتر سے ثابت ہے.
اب ایک علم یعنی ابن تیمیہ جیسا شخص اگر آپ کے کرامتوں کا اظہار اس انداز میں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ابن تیمیہ کے ماننے والے بھی ہیں ان کا بھی مطالعہ کمزور ہے کہ وہ کم سے کم ابن تیمیہ ہی کو پڑھ لیتے تو شاید ان کے پیچھے چلتے. اب ابن تیمیہ نے اگر یہ بات لکھی ہے تو یقیناً جو ہے وہ ایک مطالعے والا انسان تھا, ایک امام تھا, تو پوتا شاگرد ابن قدامہ کے ساتھ پوتا شاگرد, بالکل, یعنی بہت بعد کے یعنی لوگوں میں شامل ہوتے ہیں. تو پھر حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے کیا دیکھا, تو وہ دیکھا یہ ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو 32 سال علم پڑھتا ہے اور 32 سال علم کو ڈیلیور کرتا ہے, یعنی پوری زندگی حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے علم کی ترویج و اشاعت میں, کیونکہ دین کا آغاز علم سے ہوتا ہے اور اختتام عمل پر ہوتا ہے, وہ اس بات کو جانتے تھے. بالکل 40 برس آپ نے علم ڈیلیور کیا. جی ہاں, تقریباً جو ہے آپ 40 برس علم کو ڈیلیور کرتے رہے, یعنی پڑھتے بھی رہے, پڑھاتے بھی رہے, سلسلہ آپ کا جاری رہا. پھر دیکھیے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کو جو اللہ تعالی نے علوم دیے, علم تفسیر میں آپ کو دسترس حاصل, 13 علوم پر تو آپ کو دسترس حاصل کی. 13 علوم میں سے علم تفسیر ہے, معنی ہے, بدی ہے. نہیں, رک کے بتائیں, ٹھہر کے بتائیں, ایسے نہ گزر جائیں, یہ بڑی عام ترین. علم تفسیر کوئی آسان بات ہے؟ تو یہی میں, علم فقہ کوئی آسان بات ہے؟ علم حدیث کوئی آسان بات ہے؟ اب دیکھیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو باقاعدہ طور پہ صرف کہہ دی جاتی ہیں. ایک ایسا شخص ہے جو تصوف کا آدمی ہے, یا یہ وہ ہمارے صوفیہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم شریعت کا ایسا وافر حصہ عطا کیا تھا کہ جب آپ تفسیر کا علم پڑھاتے ہیں یا آپ بیان کرتے ہیں تو ابن جوزی جیسا انسان, ابن جوزی کون ہے علم تفسیر میں دسترس دیکھیے آپ کہ ابن جوزی جو ہے دوران طالب علمی کہتے ہیں میں نے 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے. ایک ایسا شخص علم جوزی یعنی ابن جوزی جو 20,000 کتابوں کا مطالعہ کرنے والا, بچپن کے اندر ہم نے ساری زندگی اتنے کتابوں کا مطالعہ کیا, وہ صاحب مطالعہ جب وہ حضور غوث الاعظم کے مجلس میں جاتے ہیں اور دو بدو جب بیٹھتے ہیں اور حضور غوث الاعظم جب تفسیر کی بات بیان کرتے ہیں تو صاحب مطالعہ ہونا کتنا یعنی ضروری ہوتا ہے. حضور غوث الاعظم کو وہ کون سا علم اللہ نے عطا کیا تھا, 1 تفسیر, 2 تفسیر, 3 تفسیر, تفسیر پر اتنی کامل دسترس کہ ایک آیت کی 40 تفسیر بیان کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس مجلس کے اندر دیکھا لوگوں نے اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے کہ حال سے حال کی یا اللہ اکبر. تو یہ آپ کا علم تفسیر میں مقام تھا کہ اس وقت کے ایک بڑے امام اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی طرح جب آپ دیکھیں کہ آپ نے فتوے کی بات کی کہ فتوے میں آج کوئی صوفی ایسا دکھائیں آپ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا. یہ حضور غوث الاعظم تھے کہ جب مفتیان کرام سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو وہ رجوع کس کی طرف کرتے تھے؟ عالم اسلام حضور غوث الاعظم کی طرف رجوع کرتا تھا. ایک مسئلہ آیا کہ ایک عورت کو کے بارے میں کہ اس کو طلاق ہو گئی اگر اس نے کوئی ایسی عبادت نہ کی جو دنیا کے اندر نہ کر سکے کوئی. تو اب یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ دنیا میں کون سی ایسی عبادت ہے, نماز کوئی نہ کوئی پڑھے گا, روزہ تو کوئی نہ کوئی رکھے گا. اب علماء کے لیے ایک بڑا عجیب سا مسئلہ آیا کہ بھائی ایسی کون سی عبادت ہے کہ اب تو طلاق واقع ہو گئی. یہ مسئلہ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا اس شخص کو لے جاؤ اور لے جا کر خانہ کعبہ میں سارے کے سب مطاف کو خالی کر دیا جائے اور یہ اس وقت طواف کرے گا تو یہ واحد کام ہے جو روئے زمین پر یہ کر رہا ہوگا. اس کی جو اہلیہ ہے وہ طلاق سے بچ جائے گی. یعنی ذہن رسا کہاں تک کام کرتا ہے مفتی اعظم سبحان اللہ. تو اسی طرح پھر دیکھیں آپ علم قرات کی بات کی ہمارے حضرت نے کہ علم قرات میں آپ کا مقام یہ تھا کہ جب ابن یعنی ابی بن کعب جیسی شخصیات کا جو فیض انہیں ملا تو ان کا بھی نام ابی تھا. تو علم قرات میں آپ جب پڑھاتے تھے تو آپ دیکھیں کس انداز میں کہ صبح سے لے کے دوپہر تک علوم پڑھاتے ہیں اور دوپہر کے بعد وہ بچے کہ جو ذرا کن ذہن ہوتے ہیں تو حضور غوث الاعظم انہیں قرات اور قرآن کا علم پڑھاتے ہیں اور 7 انداز سے قرات یعنی کہ آپ جو ہے 7 قرات پر جو ہے سبا قرات پر آپ پڑھاتے ہیں. اب دیکھیے کہ ہم یہ بھی یہاں پر یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور غوث الاعظم یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں پیروں کو اپنے مریدین کی تربیت کیسے کرنی چاہیے. اگر اس کو علم پر دسترس نہ ہو یہاں کہ شریعت اور طریقت کو علیحدہ کیا جاتا ہے ہمارے یہاں تو حضور غوث الاعظم کی جو زندگی ہے وہ بیلنس ہے کہ آپ نے بتایا کہ شریعت وہ راستہ ہے جو آپ کو طریقت کے دروازے تک پہنچاتی ہے. علم حدیث پہ آپ دیکھیے کیا مطلب آپ کا مطالعہ اور علم حدیث پہ آپ کا کیا کام تھا؟ دیکھیں علم حدیث کے اچھا پھر کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی. علم حدیث میں آپ کوئی مسئلہ آتا تھا تو حدیث سے اس کے حوالے دیے جاتے تھے. آپ اگر فتح الغیب کو پڑھیں, فتح الربانی کو پڑھیں, غنیۃ الطالبین کو پڑھیں, ان کتابوں کے اندر حضور غوث الاعظم جو ہیں وہ حدیثوں کے حوالے دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیثوں پر کتنی گہری نظر ہے, قرآن کریم پر کتنی گہری نظر ہے. اور قرآن کریم کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ صرف قرآن کریم پر گہری نظر نہیں ہے بلکہ حضرت
حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ 15 سال تک آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ رات کے وقت جو ہے قرآن کریم شروع کرتے تھے اور صبح پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے کہ جس شخص کی نگاہ قرآن پر اتنی زیادہ ہوگی تو اندازہ لگائیں کہ اس کے علم اور معرفت کا عالم کیا ہوگا. اور یہ باتیں سن کے، یہ باتیں پڑھ کے، مطلب یہ چونکہ ویسے ہی ما فوق العقل یہ باتیں لگتی ہیں، تو اس پہ حقیقت صرف ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ سوائے اللہ کی عطا کے، سوائے غیبی طاقت کی اور کچھ بھی نہیں ہے جو حضور غوث العظم کو عطا ہوئی ہے. اب ذرا آئیے، جو میں ابتدا میں بات ہم نے کی تھی پہلے پورشن میں کہ مینٹورز اگر اچھے مل جاتے ہیں تو فاؤنڈیشن بڑی مضبوط ہو جاتی ہے. اور اگین وہی بات ہے، اب جو اگلا فیز آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہ جو سینہ جب علم کا پورا سمندر بن جاتا ہے، علم کے نور کا سمندر بن جاتا ہے، تو پھر یہ سینہ چاہتا ہے کہ یہاں سے کچھ منتقل ہو اگلے سینوں تک. تو وہ تلامذہ کا ملنا، اسٹوڈنٹس کا ملنا بھی بہت ضروری ہے کہ جو گریب کر سکیں ان تمام تر انوارات کو. تو آپ کے ایک تو یہ کہ جن ہستیوں کو آپ نے اپنے علم کا نور اور فیضان منتقل کیا وہ کون، ذرا بتائیے. دوسرا جو اگین وہی بات، جو امت کے اکابرین ہیں، امت کے لیڈرز ہیں، انہوں نے جس انداز سے آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کیا ہے، بتلائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، امام اہل سنت نے بھی اسے فتاوی رضویہ شریف میں نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ شریعت کا سمندر آپ کے دائیں ہاتھ میں، طریقت کا سمندر آپ کے بائیں ہاتھ میں، اللہ جس سے چاہو پانی پی لو. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض، یعنی علمی فیض کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں، تو وہ اتنا پھیلا ہے کہ اس زمانے میں اور اس کے بعد تک لوگ اس سے مستفید ہوئے اور آج تک لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. اچھا، جس ادارے سے وہ فیض پھیلنا شروع ہوا وہ آپ کے استاد محترم شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قائم کردہ ادارہ تھا، جو کہ ان کے بعد آپ کو منتقل ہوا. اس ادارے سے علم کا اتنا فیض پھیلا کہ ہر سال 3000 علماء کرام اس ادارے سے فارغ التحصیل ہوتے تھے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. 3000 علماء کرام ہر سال اس ادارے سے فارغ التحصیل ہوتے تھے، اور وہ ایسے علماء تھے جو آگے جا کے امت کے قائدین بنے، لیڈرز بنے، اور وہ کام آئے. اور کس طرح کام ہے انشاءاللہ ابھی عرض کرتے ہیں. قطع کلام کی معذرت، ذرا اس میں چونکہ آپ لوگ بھی ظاہر ہے درس و تدریس ہی کے شعبے سے وابستہ ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ کیا آج کوئی نگاہ میں آپ کے ایسا مدرسہ ہے کہ جہاں سے ہر سال 3000 علماء یا محدث تیار ہو کے نکلتے ہیں؟ آج کے جدید دور میں فیسلٹیز بھی انتہا فیسلٹیز بھی ہیں، جبکہ اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا. لیکن حضور غوث پاک کا یہ فیض تھا، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا، جو علم لدنی کی برکتیں تھیں، یہ سب اس کا فیض. اللہ. اچھا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 528 ہجری میں تدریس کا آغاز فرمایا، اور اپنی عمر مبارکہ کے اختتام تک 90 برس کی آپ نے عمر پائی. اس وقت آپ کا وصال ہوا، تو 90 برس کی عمر تک آپ نے یہ تدریس کی. ٹوٹل 33 ایئرز آپ لوگوں کو پڑھاتے رہے علم دین. دیکھیے آج بہت دھڑلے، یعنی 91 ایئرز میں آپ نے پردہ فرمایا، تو آپ تقریباً 40 ایئرز جو درس و تدریس کرتے ہیں. اور پھر یہ تدریس کا سلسلہ چل رہا ہے. اور اگر آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات کو ہی پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر بات میں سے قرآن و حدیث کا نور نکل رہا ہے. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہے، اور پھر وہ فیض آگے بھی منتقل ہوا. اچھا، یہاں پر ایک بہت بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ چونکہ ظاہری و باطنی تمام علوم پر مہارت رکھتے تھے، تو جو شخص جتنے زیادہ علوم پر مہارت رکھتا ہے اس کے تلامذہ بھی اتنے زیادہ ہی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر ایک شخص خالی علم تفسیر میں ایکسپرٹیز رکھتا ہے تو وہ لوگ اس سے پڑھنے آئیں گے نا جو علم تفسیر سیکھنا چاہتے ہیں. لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمہ جہت شخصیت ہیں، ہر علم میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، تو ہر علم کا طالب آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے. تو جب ہر علم کا طالب آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے تو تلامذہ کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی. نحوی بھی آپ کی بارگاہ میں اس طرف میں بھی آنے والا تھا کہ حضرت عبداللہ خشاب نحوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس سے پہلے امام شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول بڑا انٹرسٹنگ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر، حدیث، فقہ، علم الکلام سب میں ماہر تھے، اور صبح بھی پڑھایا کرتے تھے، دوپہر کو بھی پڑھایا کرتے تھے. اور دوپہر میں آپ فقہ، اصول، علم الکلام، اصول اور نحو پڑھایا کرتے تھے. اور حضرت عبداللہ خشاب نحوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے غوث پاک کا بڑا شہرہ سنا تھا، میں علم نحو سے شغف رکھتا تھا. میں غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، مجھے تو درس میں کوئی علم نحو کی بات نہ ملی، تو مجھے بڑے یہ ہوا کہ تو میں اپنا وقت ضائع کیا. تو غوث پاک نے فرمایا کہ ہماری صحبت تو
اختیار کرو، ہم تمہیں امام نحف سیبوے بنا دیں گے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیض تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ فاتح بیت المقدس ہے، ان کی فوج میں اکثر لوگ غوث پاک کے تلامذہ میں سے تھے۔ ان کے مشیر زین الدین علی بن ابراہیم غوث پاک کے شاگرد تھے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جنہیں قاضی مقرر کیا تھا، حامد بن محمود، وہ غوث پاک کے شاگرد تھے۔ ابن قدامہ چیف ایڈوائزر قدامہ جو صلاح الدین ایوبی کے ایڈوائزر تھے، وہ غوث پاک کے شاگردوں میں سے تھے۔ یہ سارے وہ لوگ تھے کہ جنہیں غوث پاک نے نور دیا تھا، انہوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے والے فیض سے دین کی خدمت۔ بہت خوبصورت جی، چونکہ ظاہر تشنگی رہے گی، وقت بڑا سمٹا ہوا رہتا ہے۔ اب آئیے ذرا آخر میں آپ کی شاہکار تصانیف پہ بات کرتے ہیں، اور یہ اس اعتبار سے بہت ضروری ہے اس کا انٹروڈکشن کہ لوگوں کو سمجھ آئے صاحب کہ صرف وہی بات اگین کہ تصوف تک محدود کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن اگر جانچنا ہے شخصیت کو تو آؤ ذرا ان کی کتب کو دیکھو، ان کی تصانیف کو دیکھو، پھر پتہ چلے گا کہ ان کا علمی معیار کیا ہے۔ بتلائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں اپنی واعظ و نصیحت سے بغداد کا نقشہ تبدیل کیا کہ اگر ہم تاریخ دیکھیں تو بغداد میں فحاشی پھیلی ہوئی تھی، بغداد عیاشی کا اڈا تھا، لیکن جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا ہے 91 سال کی ایج میں، اس وقت بغداد کا نقشہ مکمل تبدیل ہو چکا تھا۔ اب بغداد جو ہے وہ ایجوکیشن کا ہب بن چکا تھا اور دینی علوم کا وہ مرکز بن چکا تھا۔ وہاں سے فحاشی، عیاشی، برائیاں دور ہو چکی تھیں۔ وہاں جو حکمران تھے وہ بھی اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور یہ سارا فیض حضور غوث اعظم کا تھا۔ اس میں جہاں آپ کے واعظ و نصیحت کا ایک بہت بڑا کردار رہا، وہیں آپ کی تصنیفات نے بھی ایک ریولوشنری کردار ادا کیا۔ اگر ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتب کا ذکر کریں اور ان کا مطالعہ کریں تو انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ وہ کون سا موضوع ہے کہ جس پر آپ نے قلم نہیں اٹھایا، وہ کون سا موضوع ہے کہ جس پر آپ نے ذکر نہیں کیا، وہ کون سا موضوع ہے کہ جو آپ زیر بحث نہیں لے کر آئے۔ آپ کے دور میں جہاں عقائد کا بگاڑ پیدا ہوا تو آپ نے اپنی قلم مبارک سے اپنی کتب کے اندر ان عقائد کا جو بگاڑ تھا اس کو سدھار کی طرف آپ لے کر آئے۔ جہاں ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے عقائد میں خرابی آئی، وہاں آپ نے غنیت الطالبین کے اندر ان کو درست آپ نے کیا۔ اسی طرح آپ جس لیول کے آپ موحد تھے نا، آپ یقین مانیے، اور توحید پرستی جو آپ کی اللہ توبہ، ہم تو صحیح طرح سے بیان ہی نہیں کرتے غوث اعظم کو کہ کیا توحید پرست شخصیت ہے۔ اب باطل فرقے جو وہاں پر اٹھنے لگے، گمراہ فرقے جو اٹھنے لگے، آپ نے غنیت الطالبین کے اندر ان کی نشاندہی بھی کی، اور نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے وضاحت بھی کی اور اہل سنت و جماعت کی حقیقی ترجمانی آپ نے بیان کی ہے۔ اسی طرح صرف عقائد پر بات نہیں کی بلکہ عبادات پر بھی آپ نے اپنی کتب کے اندر بہت زیادہ زور دیا کہ جہاں عقائد ضروری ہے، جب عقائد کی درستگی ہو گئی تو اب نماز کی طرف آؤ، روزے کی طرف آؤ، زکوٰۃ کی طرف آؤ، عبادات کے ذریعے اور عمل کے ذریعے اپنے آپ کو رب کے بارگاہ میں پیش کرو اور ثابت کرو کہ تم حقیقی مسلمان ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا حق یہ بھی ہے کہ انسان محبوب کی اطاعت کرے، اور وہ اطاعت کا جام جو ہے وہ حضور غوث اعظم نے پلایا۔ آپ اگر دیکھیں کہ ساتھ ساتھ جہاں یہ علوم کی بات ہوتی ہے، وہاں چونکہ جو فن کا ماہر ہوتا ہے جب وہ اس فن پر گفتگو کرے تو وہ اس فن کے جو ہے جس طریقے سے ایکسپلین کرتا ہے اس سے بہتر کوئی نہیں ایکسپلین کر سکتا۔ حضور غوث اعظم علم تصوف کے، علم حقیقت و معرفت کے ماہر تھے۔ آپ نے معرفت الہی کے جام بھی اپنی کتابوں میں پلائے اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کا رستہ بھی بتایا۔ مختصراً اگر آپ کی کتب کا ذکر کروں تو سر الاسرار آپ کی کتاب ہے کہ وہ کتاب ایسی عظیم کتاب ہے کہ خود غوث اعظم بیان کرتے ہیں کہ مسائل شریعت اور طریقت کے جس کی اکثر لوگوں کو جستجو رہتی ہے، مجھے میرے طلبہ نے کہا کہ میں ایسی کتاب لکھوں تو میں نے یہ کتاب لکھی، اور آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 24 حروف کی نسبت سے میں نے اس کتاب کو 24 فصلوں میں ڈیوائیڈ کیا، اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے اس کتاب میں عبادات پر جب ڈسکشن کی تو عبادات کے ظاہری پہلو پر بھی بات کی اور باطنی پہلو پر بھی بات کی۔ نماز کے ظاہری پہلو پر اور باطنی پہلو پر، روزے کے ظاہری پہلو پر کہ روزہ ظاہری طور پر تو یہ ہے کہ انسان صبح سے لے کر مغرب تک جو ہے وہ کھانے پینے سے اجتناب کرے گا، لیکن باطنی پہلو کیا ہے اس کا، آپ نے اس پر بھی گفتگو کی۔ اگر الفتح الربانی اور جلاء الخاطر کی بات کریں تو آپ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے یہ، اور ان ملفوظات کے مجموعے میں علمی اور باطنی سمندر آپ نے ایسا پلایا کہ آج تک جو ہے وہ ہمارے لیے وہ ہدایت کا مرکز ہے۔ کوئی شخص حضور غوث اعظم کا عقیدہ جاننا چاہے، کوئی شخص اللہ رب العزت کا رستہ جاننا چاہے، کوئی شخص اپنے آپ کو ایک نیک سچا اچھا مسلمان بنانا چاہے تو وہ حضور غوث اعظم کی کتب کا مطالعہ کرے، اسے کسی شیخ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ وہ کامل شیخ ہیں جو آج تک رہنمائی فرماتے ہیں۔ آپ او لیولز کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں، کیا آپ غوث اعظم کی ان کتب کو مطلب اپنے اس میں سلیبس وغیرہ میں
شامل رکھتے ہیں؟ بالکل، ہم اپنے کچھ حوالہ جات غوث اعظم کی کتب کو ہم ڈسکشن میں اس لیے لے کر آتے ہیں کیونکہ غوث اعظم نے جب گفتگو کی تو آپ نے گفتگو اس اعتبار سے کی کہ کوئی شخص علم کے انتہا پر بھی ہوگا تو وہ بھی آپ سے فیض اٹھائے گا، اور کوئی علم کی پہلی سیڑھی پر کھڑا ہوگا تو وہ بھی آپ سے فیض اٹھائے گا. ہم تو اپنے او لیولز کے سلیبس کے اندر بھلے غوث اعظم کی کتب بھلے شامل نہ ہو، لیکن ہم اپنی ڈسکشنز کے اندر اور ہم اپنی بیانات کے اندر اور جب طلباء کے ساتھ جب ہم لیسنز پلان کرتے ہیں تو خاص طور پر حضور غوث اعظم کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرا رخ کرامات کے ساتھ ساتھ ایک علمی رخ بھی ہم طلباء کے سامنے پیش کریں اور انہیں پتہ چلے کہ دنیاوی زندگی گزارنی ہے تو کیسے بیلنس کے ساتھ گزاری جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا. بہت ہی حسین، بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ تینوں احباب میں فرمائی، اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالی حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے. کتاب الشفا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا وظیفہ آپ کو بتلاتے. فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فاتحہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اس کی کثرت سے تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل ہوتی ہے. حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جانا دلوں کی موت ہے. پس جو کوئی اپنے دل کو زندہ کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ دل کو ذکر خداوندی کے لیے چھوڑ دے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا. حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آرٹیکل کو ایکس پہ میں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے. ملک کے معروف شناخت جناب محمد عرفان غازیانی قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. آئیے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، اور خاص طور پہ آپ اس وقت فلسطین کے لیے، لبنان کے لیے، بلکہ پورے مشرق وسطیٰ، بلکہ پوری دنیا کے لیے دعا کیجیے. خدا نہ خواستہ حاکم بدائیں کہیں ہم ورلڈ وار 3 کی طرف تو نہیں بڑھ رہے بہت تیزی سے. اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باب شہر علم سے ہے فیض یاب، باب شہر علم سے ہے فیض یاب، باب شہر علم سے ہے فیض یاب، غوث اعظم عارف ام الکتاب، غوث اعظم عارف ام الکتاب، قول ان کے شرح قرآن و حدیث، قول ان کے شرح قرآن و حدیث، کھولتے عرفان حق کے نوری باب، کھولتے عرفان حق کے نوری باب، غوث اعظم عارف ام الکتاب، دیکھے اہل علم ان کے خوشا دیکھے اہل علم ان کے خوشا سنتے تھے جنات بھی ان کا خطاب،
سنتے تھے جنات بھی ان کا خطاب، غوث اعظم عارف ام الکتاب، ان کی محفل میں جو ساجد آ گیا، ان کی محفل میں جو ساجد آ گیا، عشق کا ازبر ہوا اس کو نصاب، عشق کا ازبر ہوا اس کو نصاب، غوث اعظم عارف ام الکتاب، غوث اعظم عارف ام الکتاب۔